ویلکم بیک۔ لاہور میں مونسون کی موسلادھار بارش نے شہر کا نظام ہی مفلوج کر دیا ہے۔ مختلف حادثات میں ایک شخص جاں بحق اور خاتون سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تیز بارش سے لاہور ہائی کورٹ، مال روڈ، لیڈی ویلنگٹن اسپتال اور سمن آباد سمیت مختلف علاقوں میں صورتحال ابتر رہی۔ سڑکیں زیر آب آ گئیں، ٹریفک متاثر رہا، بجلی کی بندش سے شہری دوہری اذیت میں مبتلا رہے۔ اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس فرا، جسٹس انعام، جسٹس ثابت اللہ، جسٹس اورنگزیب شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن سندھ ہائی کورٹ میں 3 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی سفارش کر چکا ہے۔ جسٹس سریش کمار، جسٹس شاہ نواز میمن اور جسٹس ہمایوں خان شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 3 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری۔ شاہ رخ ارجمن، ایاز شوکت، عمر مجید کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد سے بڑی اہم خبر ہے، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس فرا، جسٹس انعام، جسٹس ثابت اللہ اور جسٹس اورنگزیب شامل ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ثالثوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی ہے۔ ایران کے سینئر عہدیدار کے برطانوی خبررساں ایجنسی سے گفتگو میں تصدیق۔ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ثالث ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان حملے 10 روز کے لیے روکنے کی تجویز دی ہے، تاکہ دونوں ممالک کے درمیان عبوری معاہدے کو دوبارہ فعال کرنے کے طریقہ کار کو تلاش کیا جا سکے۔ 10 روزہ جنگ بندی کا مقصد کشیدگی میں کمی لانا اور سفارتی مذاکرات کے ذریعے ایران امریکہ عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ تو اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ثالثوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان عبوری معاہدہ بحال کرنے کے لیے 10 روزہ جنگ بندی کی تجاویز دے دی ہیں۔ ایران کے سینئر عہدیدار کی برطانوی خبررساں ایجنسی سے گفتگو میں تصدیق۔ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ثالث ممالک نے ایران اور امریکہ کے درمیان حملے 10 روز کے لیے روکنے کی تجویز دی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ثالث متحرک ہو گئے ہیں، 10 روزہ جنگ بندی کی بات چیت ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ بندی ممکن ہو پائے گی؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ ایک خوش آئند خبر ہے، اگر یہ ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ نے جو فرمایا کہ کوئی ایرانین جو عہدیدار ہیں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی، اگر یہ یہی بات ہے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو ثالث ہیں، جیسے پاکستان ہے، پہلے اس میں عمان اور قطر بھی کافی کوشش کر رہے تھے، کچھ اور اب اپنے مسلم ممالک ہیں وہ بھی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ اطمینان ہے، خوشی کی بات ہے کہ جی شکر ہے کہ جی وہ اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ ایک ٹیمپریری سیز فائر کر لیں۔ ابھی آتے ہیں جو ٹیمپریری سیز فائر اگر یہ ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ ایک فائدے کی بات ہوگی، نہ صرف کسی ایک ملک کے لیے بلکہ سب ملکوں کے لیے، پورے خطے کے لیے، گلف کنٹریز کے لیے، اور آگے امید ہے کہ پھر اس سے اگر یہ بات چیت آگے چلتی ہے تو پھر ہم مثبت طریقے سے ایک پرماننٹ معاہدے کی طرف بڑھ سکیں گے۔ جی، جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آپ نے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور فرما رہے تھے، تجزیہ دے رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی زیادہ یہ خوشائن بات ہے کہ اگر 10 روزہ جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ دشمن فوجی حملوں کے ذریعے ایرانی عوام کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک اعلان۔ ایرانی صدر نے ایک بیان میں کہا کہ ایران اپنے حقوق، قومی مفادات یا اصولوں سے دستبردار نہیں ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں اپنے حقوق یا اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نہ ہی کوئی رعایت دی۔ مفاہمتی یادداشت کی زیادہ تر شقیں ایران کے حق میں ہیں، یہ معاہدہ صرف امریکہ کے یک طرفہ مفاد کے لیے نہیں۔ اور امریکہ نے ایران کو بات چیت کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ ایران سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو امریکہ سفارتی حل کے لیے تیار ہے۔ سفارتی کوششیں ناکام ہوئیں تو صورتحال تہران کے حق میں نہیں ہوگی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ایران اس وقت شدید معاشی بحران سے دوچار ہے۔
ایران کی جانب سے مذاکرات کی خواہش کے اشارے موصول ہو رہے ہیں۔ امریکہ ہمیشہ سے حقیقی اور نتیجہ خیز سفارتکاری کا خواہاں رہا ہے۔ امریکہ کی چالوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ایرانی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کا ایکس پر بیان، کہا ہم امریکی چالوں کو سمجھنے اور بے نقاب کرنے میں مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ امریکہ کے دعوے اور اقدامات میں تضاد ہے۔ وہ ایک طرف جنگ روکنے کی بات کرتا ہے، دوسری جانب خطے میں جنگی سامان لا رہا ہے۔ امریکہ ہماری سمجھ بوجھ کا اندازہ اپنی کمزور فہم کے معیار سے لگا رہا ہے۔ دعووں کی سچائی کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اعمال ہی اصل حقیقت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ اہم دورے پر آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد کے سما کے نمائندے قمر المنور سے۔ قمر صاحب بتائیے کہ ایرانی وزیر داخلہ کے دورے کے بارے میں کب تک وہ پہنچ رہے ہیں؟ جی آج رات جو ہے وہ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اعلیٰ وفد کے ساتھ وہ یہاں پر آئیں گے اور ہائی لیول کی ملاقاتیں جو ہیں وہ انہوں نے کرنی ہیں۔ اس جو ابتدائی طور پر ذرائع کے مطابق یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ جو ایرانی صدر مسعود پزشکیان ان کا ایک اہم پیغام لے کر پاکستان آ رہے ہیں اس وفد کے ہمراہ، اور یہاں پر بھی آ کر وہ مختلف اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں جو ہیں وہ کریں گے۔ جو شیڈیول کے مطابق بتایا گیا ہے ان میں ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، اس کے علاوہ آرمی چیف اور جو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں جو ہے وہ شیڈیول ہیں، اور ان ملاقاتوں میں ابھی تک کی جو صورتحال ہے، اس کے علاوہ جو خطے کی اوور آل صورتحال ہے، اس پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ دورہ جو تھا یہ کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ پلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آج رات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے، اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے بھی خاصے سخت انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر ریڈ زون کے ارد گرد جو جانے والے راستے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو آج رات وہ یہاں پر پہنچیں گے اور یہ ہائی لیول ملاقاتیں جو ہیں وہ یہاں پر یہ کریں گے۔ سب سے پہلے ان کی ملاقات جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ہوگی، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی آج رات کسی بھی وقت پاکستان پہنچ جائیں گے، جہاں ان کی ہائی لیول ملاقاتیں ہوں گی۔ فیلڈ مارشل سے ان کی ملاقات ہوگی، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوگی، وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ قمر المنور، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حماس نے خلیل اللہیہ کو نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ فلسطینی تنظیم کا اعلان، خلیل اللہیہ یحییٰ سنوار کی جگہ یہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ یحییٰ سنوار کو اکتوبر 2024 میں اسرائیلی فوج نے شہید کر دیا تھا۔ خلیل اللہیہ 1960 میں غزہ میں پیدا ہوئے، 1987 میں حماس کے قیام سے ہی وہ تنظیم کا حصہ رہے ہیں۔